अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा कुकिंग चैनल देसी एंड अरबिक किचन और मेरा नाम है अक्सा माजिद। और आज की रेसिपी है शामी। आज हम बनाएंगे चिकन और चने की। चनों की दाल के तो आपने देखी होगी रेसिपी, लेकिन आज हम चनों से बनाने लगे हैं। और यहाँ जी देखिए जी, चनों को हमने अच्छे से बॉईल कर लिया है। जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा था, चने मैंने आपको दिखाए थे। और यहाँ हमने जी चिकन लिया है आधा किलो, और लहसुन अदरक का पेस्ट हम ये इसमें ऐड कर देंगे और चिकन ऐड कर देंगे। और चिकन के साथ स्पाइसेस भी सारे ऐड कर देंगे, नमक, सुरख मिर्च का पाउडर और साबित खड़े मसाले, और जो जैसे आपको मुनासिब लगे। तो फिर हम इसको अच्छे से पका के, फिर हम इसका पानी जब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर हम चिकन के रेशे कर लेंगे। और साथ ही हमने चने, आप फर्स्ट टाइम में आपने देखा मैंने बॉईल कर लिए थे, तो वो तकरीबन मेरे चने थे आधा किलो, तकरीबन नहीं आधा किलो ही मेरे चने थे। और यहाँ जी अब हम सुरख मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे, ये देखें जी। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मैं तो 2 चम्मच ऐड किए थे। तो फिर अगर कम लगे तो फिर हम जब इसका पेस्ट बना रहे होते हैं तब भी हम ऐड कर सकते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी, इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगी। चनों की दाल के साथ तो बहुत बार बनाते हैं, तो इसके साथ चनों के साथ भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो मैं दोबारा वो चनों की दाल वाली भी लेके आऊँगी, उस शामी की भी रेसिपी, तो वो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह। और यहाँ देखिए जी, यहाँ इसका पानी हो गया काफ़ी हद तक ड्राई। अब हम इसको अच्छे से ड्राई कर लेंगे। यहाँ मैंने लहसुन अदरक को चॉप कर लिया था, चॉप करके मैंने डाला। चॉप करने से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमें फिर वो इतना मसला नहीं होता, जैसे मतलब बीच में नज़र नहीं आता। और वैसे भी आप लोगों ने देखा है, जैसे कि मैं पतीले में वो कर रही हूँ बॉयल, तो कुकर में नहीं किया मैंने। चनों को पहले मैंने अलग से बॉईल किया है, इसी वजह से ही ना, तो उनको मैंने इनके साथ बॉईल नहीं किया। तो चिकन को फिर मैं इसीलिए अलग से बॉईल कर रही हूँ। तो आप लोग भी वाली रेसिपी ट्राई कीजिएगा, आपको मैं साथ साथ दिखाती हूँ, तो आप लोगों को भी पसंद आएगी ये रेसिपी। तीन चनों के साथ ही, तो जैसे कि मैंने बोला, यहाँ देखिए जी चिकन हमारा हो गया। हम अब इसका पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। तो वैसे तो पानी निकालने का फ़ायदा नहीं है ना, हाँ इसका हम पानी ड्राई कर लेंगे। इसलिए अगर हम पानी निकालेंगे तो वो जो टेस्ट है वो सारा वो हो जाएगा। वो पानी इसको वो कर लेंगे अच्छे से ड्राई करके, फिर मैं आपको इसको दिखाती हूँ। फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको वो करेंगे। यहाँ जी ये देखिए जी, बीच में मैंने चने भी इसके ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसको अच्छे से, वो जो पानी था उसमें इसको अच्छे से इसका पानी ड्राई करके इसकी थोड़ी सी भुनाई करेंगे। तो ऐसे ही तो इसमें ऑयल वगैरह अदरवाइज़ ऐसा कुछ डलता नहीं है। तो फिर भी हमने वो चने बीच में ऐड कर दिए कि ताकि उसमें भी वो टेस्ट वो सारा जो है ना वो बीच में आ जाए। तो यहाँ देखिए जी, पानी हमारा ड्राई हो रहा है। जैसे जैसे ड्राई हो रहा है मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो ड्राई करके हम आपको दिखाते हैं, फिर हम इसको पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट तो मैंने तो इसको ना वही किया था जैसे हम पहले से ही बनाते हैं, कि मतलब हम इसके रेशे वगैरह करके हम इसको कुंडी में ही वो करते हैं। बाकी चॉप वगैरह या इस तरीके से तो मैंने इसको वो नहीं किया था। तो यहाँ से मैंने वैसे करने की कोशिश की थी, तो मैं वो दिखा रही हूँ चम्मच से भी करने का कि अच्छे से मुँह में। तो इसलिए मैं साथ साथ पानी भी इसका बिल्कुल ड्राई कर देना है, ताकि वो बीच में रहे ही ना। तो फिर हम इसका वो जो बनाएंगे पेस्ट, तो उसमें हम इसमें जो स्पाइसेस हमने कोई और ऐड करने हैं बीच में, जैसे ज़ीरा हो गया, सब्ज़ धनिया हो गया, सब्ज़ मिर्च हो गई। तो मैं तो बीच में अंडे भी डालती हूँ, तो वो भी बीच में हम ऐड कर देंगे, तो ताकि वो उससे थोड़ा सही से पेस्ट वो हो जाता है। तो साथ साथ ही आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ जैसे देखें आप, हमारा पानी थोड़ा सा बिल्कुल रह गया, जैसे वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ देखें जी, हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो गया। और यहाँ जी हम डाल रहे हैं साबुत ज़ीरा, ये देखें जी। और ये जी चिकन, उसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे रेशे कर लिए हैं, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे चनों में ही अपने। और थोड़ी सी सुरख मिर्चें, नमक, कटा हरा धनिया,
کٹی ہے ہری مرچیں بھی ہم ساتھ ہی ایڈ کریں گے، تو ساتھ ہی ہم اس میں انڈے بھی میں نے جیسے کہ آپ لوگوں کو بولا ہے وہ بھی ایڈ کر دیں گے۔ تو یہ اس طریقے سے بڑی اچھی بنتی ہیں نا، ویسے تو ہم دوسرے طریقے سے ڈالتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی یہاں میں نے انڈا ایڈ کیا ہے، وہ مجھے نا پیسٹ تھوڑا نا بہت ہارڈ سا لگ رہا تھا، تو میں نے کہا انڈا ایڈ کرنے سے نا وہ سافٹ ہو جائے گا، ساتھ یہاں ہمارا تھوڑا سا چھلکا بھی بیچ میں ڈل گیا ہے، تو وہ ہم اس کو نکال لیں گے، الگ کر لیں گے، اور ہم اس کو اچھے سے ہاتھوں سے مکس کر کے، اور یہاں دیکھیں جی میرے بیچ میں ڈل گیا تھا۔ یہاں مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ مجھے الگ سے پہلے سے کسی بول میں نکال کے پھر اس میں ایڈ کرنا چاہیے تھا، اور یہ دیکھیں جی خیر اگلی بار سے بندہ احتیاط کرے۔ اور یہاں میں اس کو اچھے سے اپنے ہاتھوں سے مکس کر رہی ہوں، مکس کر کے اب ہم اس کو پھر گول گول بھی کریں گے انشاءاللہ، تو ساتھ ساتھ ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ تو بڑی اچھی ویسے بنتی ہیں یہ، آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چنوں کی بھی اچھی بنی تھی، تو بس یہ کہ چنوں کا نا پیسٹ تھوڑا ہارڈ ہوتا ہے چنوں کی دال کی نسبت نا، تو اگر ہم وہ یہ والی بنائیں تو یہ تھوڑی ہارڈ ہی بنتی ہیں، تو اس میں انڈا ایڈ کرنے سے یہ تھوڑی سافٹ ہو جاتی ہیں، اس میں انڈا ایڈ کرنے سے نا یہ تھوڑی سافٹ ہو جاتی ہیں، پھر یہ صحیح بنتی ہیں۔ تو یہ بات نہیں ہے کہ میں پھر انڈا نہیں اوپر لگاؤں گی، تو وہ تو جب ہم فرائی کریں گے تو وہ تو ہم لگائیں گے ہی، تو بس یہ بیچ میں ڈالنے سے یہ پیسٹ تھوڑا اس کا وہ ہو جاتا ہے سافٹ نا، تو اسی وجہ سے ہی میں بول رہی تھی بیچ میں مطلب کرنے کا نا، کہ بیچ میں وہ کر دے بندہ، بیچ میں بھی ایڈ کرتے۔ تو یہ دیکھیں جی یہ آپ کو میں کر کے دکھا رہی ہوں کہ یہاں دیکھیں جی کیسے تھوڑا وہ لگ رہا ہے مجھے کہ اگر بیچ میں ضرورت ہو، لیکن یہاں صحیح ہو گیا، تو اب ہم اس کو گول کر کے آپ کو میں دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں جی یہاں میں نے ساری ان کو شیپ دے دیا، گول کر کے رکھ لیا۔ یہ دیکھیں جی جتنی ہم لوگوں نے بنانی تھی، تو اب میں آپ کو اس کو فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں، ساتھ ساتھ فرائی کرتے ہوئے بھی دکھاتی ہوں، پھر فرائی کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ تو میں نے ان کو گول کر کے رکھ دیا تھا، پھر جتنی ہمیں چاہیے اتنی ہم بنا لیں گے، باقیوں کو ہم فریز کر دیں گے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی۔ تو بہت اچھی ویسے بنی تھی، بہت ٹیسٹی تھی، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگوں کو بھی پسند آئے گی۔ اور یہاں دیکھیں جی اب ہم یہاں ان کو فرائی کرنے لگے ہیں، اس کے لیے میں نے انڈا لے لیا ہے، اور انڈے کی کوٹنگ کر لیں گے، اور اس کو اچھے سے ہم نے گرم گھی میں ان کو فرائی کرنا ہے۔ یہ دیکھیں جی یہاں جی ہم ان کو فرائی کریں گے، ساتھ ہم اس کے رائتہ بنا لیں گے، اور یہ بڑی اچھی بنی تھی، بڑی ٹیسٹی، تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ، یہ آپ لوگ کو پسند آئیں گی۔ تو جہاں دیکھیں جی ہم اس میں انڈے کی کوٹنگ کر کے ہم ان کو فرائی کر رہے ہیں، تو یہ فرائی ہو جاتی ہیں، تو پھر میں آپ کو سرو کر کے بھی دکھاتی ہوں۔ ساتھ ساتھ فرائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساتھ ساتھ دیکھ لے، تو باقی تو ظاہر سی بات ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے اتنا کہ ہر کسی کو ہی آتی ہے فرائی کرنی، لیکن اس کا یہ ہے کہ آئل تھوڑا گرم ہو تو پھر صحیح سے فرائی ہوتی ہیں، اگر آئل ٹھنڈا آپ کا ہوگا تو پھر صحیح فرائی نہیں ہوتی۔ یہاں میں نے تھوڑا گرم کیا تھا اس کو، نارمل زیادہ بھی نہیں کیا تھا، تھوڑا تھوڑا کیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں اپنی ڈالتی جا رہی ہوں، اور جتنی مجھے فرائی کرنی ہے نا، تو ساتھ ساتھ یہ آپ لوگ دیکھیے، ساتھ ساتھ میں دکھا بھی رہی ہوں آپ لوگوں کو، اسی وجہ سے ہی نا کہ ساتھ ہم اس کو مطلب کتنی کر رہے ہیں، اور پھر میں اس کی سائڈ بھی چینج کرتی ہوں، چینج کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں، یہ سائڈ چینج کر کے بھی تھوڑا تھوڑا نا۔ یہ دیکھیں جی اس کو وہ ہے، یہ تو شکر ہے ہمارا نا انڈا بھی اترا نہیں ہے، نہیں تو اتر جاتا ہے کئی بار نا، ایسے بھی ہوتا ہے، تو لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو یہ ہے کہ آئل گرم ہو تو صحیح بنتی ہیں، ادروائز ٹھنڈے میں تو پھر وہ نہیں ہوتا، وہ چیز نہیں رہتی، تھوڑا گرم ہو تو صحیح سے فرائی ہو جاتی ہیں یہ۔ تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ، اس کی نارمل روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں ہم ان کو، ہم ان کو چاولوں کے ساتھ بھی، جیسے آلو والے چاول یا چنوں والے یا کسی چیز والے بھی۔ یہ دیکھیں جی، دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری لگ رہی ہے، کتنی ماشاءاللہ اچھی
ان کی لک ہے. تو آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ کو بہت اچھی لگے گی. تو دیکھتے رہیں ساتھ ساتھ ہی نا. تو میری ویڈیوز دیکھا کریں، ان کو آپ لوگ بھی ریسیپی ٹرائی کیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئیں گی. تو دوبارہ نیکسٹ ہم آلو والی بھی لے کے آئیں گے، آلو چکن والی بھی، اور چنوں کی دال اور چکن والی بھی لے کے آئیں گے انشاءاللہ. دیکھیے گا آپ لوگ، یہ والی ریسیپی بھی ضرور ٹرائی کیجیے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ریسیپی بھی بہت پسند آئے گی. یہ والی بھی اچھی بنتی ہے، یہ والی بھی اچھی ہوتی ہے، آپ لوگ بھی یہ والی بھی ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ. تو پھر بتائیے گا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ریسیپی، یہ صحیح بنی یا نہیں بنی. چنوں کے ساتھ بھی ہم نے ٹرائی کیا ہے نیو چیز، تو آپ لوگ بھی ٹرائی کیجیے گا نیو چیز، تو آپ لوگوں کو بھی اچھی لگے گی انشاءاللہ. یہاں ہم اس کے سائڈیں بھی چینج کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا بھی رہی ہوں کہ کچھ فرائی ہونے والی ہیں، بس یہ ہونے ہی والی ہیں، بس تھوڑا تھوڑا ان کا وہ رہ گیا ہے. ویسے تو یہ پکی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں اوپر سے بھی اچھے سے فرائی کرنی پڑتی ہیں. تو یہاں ہم اب اس کو نکالتے ہیں، تو پھر میں آپ کو ساتھ ساتھ ہی سرو بھی کر کے دکھاتی ہوں. یہ میں نے نارمل رائتے کے ساتھ بنائی تھی اور روٹی کے ساتھ. تو ویسے تو مطلب ساتھ ہی چاول بناتے ہیں. تو آپ لوگ ٹرائی کیجیے گا انشاءاللہ اور مجھے ضرور بتائیے گا. یہ دیکھیں جی اس کی فائنل لک. پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.